السلام علیکم ناظرین. ڈکی بھائی ڈکے گئے ہیں. ان کو آپ کو پتہ ہی ہے کہ گزشتہ روز گرفتار کر لیا گیا تھا اور جو ان پر الزام ہے وہ بھی کوئی عجیب و غریب قسم کا ہی ہے. مطلب میری تو سمجھ سے باہر ہے کہ اتنے بڑے جرائم والے، میں آن لائن ان کی بات کر رہا ہوں جو ہماری طرح سوشل میڈیا پر ہوتے ہیں. ڈکی بھائی چونکہ زیادہ کماتے ہیں شاید اس لیے ڈکے گئے ہیں. بہرحال ڈکی بھائی کے ڈکنے کی جو وجہ سامنے ابھی تک آئی ہے وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. 2 دن بعد کیا ہونے والا ہے ان کے ساتھ وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں. پہلے پکڑے کیوں گئے ہیں ساتھ یہ بھی بتاتے ہیں آپ کو. اب تک تو ویسے جو ڈکی بھائی کے بہت سارے فین ہیں ان کو پتہ تو چل ہی گیا ہوگا کہ ان کے اوپر جو الزام ہے کس کے تحت وہ گرفتار ہوئے. لاہور ایئرپورٹ سے ان کو گرفتار کیا گیا جب وہ دبئی جا رہے تھے. دبئی فرار ہونے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ فرار ہونے کی کوشش کر رہے تھے. اللہ شریف آدمی ہے بیچارہ. اور آپ کو پتہ ہے کہ اس سے پہلے اس نے آج تک جتنی بھی حرکتیں کی ہیں وہ لوگوں کو انٹرٹین کرنے کے لیے بیسکلی وہ کرتا ہے. اس میں کوئی ایسی اس نے کوئی حرکت نہیں کی. میں جو پچھلے واقعات ہیں وہ بھی بتاتا ہوں. بہرحال اس پہ پہلے بات کر لیں. بھائی صاحب جو ہیں وہ لاہور ایئرپورٹ سے دبئی کی فلائٹ تھی ان کی، اور PNLI جو ہے PNIL ایک لسٹ ہے جس میں نام ڈال دیا جاتا ہے کسی کا تو پھر وہ ٹریول نہیں کر سکتا. یعنی وہ مطلوب ہوتا ہے تو اس کا نام اس لسٹ میں ہوتا ہے، اور پھر جب اگر وہ ایئرپورٹ پہ دھرا جائے تو پھر ڈکا جاتا ہے. ان کے ساتھ بھی یہ ہوا کہ جب یہ ایئرپورٹ پہ پہنچے ہیں تو ان کو ڈک لیا گیا کہ نہیں آپ نہیں جا سکتے، اور ان کو کہا کہ جی آپ کا نام PNIL میں ہے. اس کے بعد NCCA جو ہے NCCIA نیشنل کرائم سائبر کرائم ایجنسی جو ہے ان کو بلایا گیا اور ڈکی بھائی کو ان کے حوالے کر دیا گیا کہ یہ لیں جی آپ کا بندہ پکڑا گیا ہے. اچھا ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ میرے اوپر الزام کیا ہے. ان کو جب پکڑا گیا تو بتایا گیا کہ بھائی صاحب آپ نے 2 ایپس ہیں انٹرنیشنل باہر کی ایپس ہیں، گیمبلنگ کی، جوئے کی ایپس ہیں. انہوں نے اس کی کوئی تشہیر کی ہوئی تھی، یعنی پروموشن کی ہوئی تھی اپنے سوشل میڈیا کے تھرو. اور وہ جو ایپس ہیں بیسیکلی وہ ایک تو جوئے کی ہے. جوا آپ کو پتہ ہے پاکستان میں تو بین ہے، باہر کے ملکوں میں یہ جائز ہے. مطلب میں آپ کو کلیئرلی بتا دوں کہ باہر کے ملکوں میں باقاعدہ جوا سینٹرز ہوتے ہیں جہاں آپ بیٹھ کے جوا کھیل سکتے ہیں. ایسی کوئی بات نہیں ہے، آن لائن کھیل سکتے ہیں جتنا آپ چاہیں. لیکن پاکستان میں چونکہ یہ بین ہے، پتہ نہیں ڈکی بھائی مجھے نہیں سمجھ آئی، ان کو شاید اس بات کا پتہ نہیں تھا یا کیا کیا ہے انہوں نے. اچھا ایک تو الزام یہ کہ انہوں نے ان ایپس کی پروموشن کی ہے. دوسرا ان پر الزام یہ ہے کہ انہوں نے منی لانڈرنگ کا وہ جو ایپ ہے بیسیکلی وہ منی لانڈرنگ کے یہ اس میں طریقے سکھاتے رہے کہ آپ اپنی منی جو ہے وہ پیسہ جو ہے وہ اس طرح سیو کر سکتے ہیں، اس طرح ملک سے باہر بھیج سکتے ہیں، آپ کو جناب کو پکڑ نہیں سکتا، یہ ہو سکتا. وہ آبویسلی ایک کیس بن گیا. کیس جو ہے وہ ان پہ جو دفعات لگی ہیں وہ ہیں 294 اور 420. 420 آپ کو پتہ ہے فراڈ کی ہوتی ہے. اب 294 جو ہے وہ الگ ہے، 420 جو ہے وہ ساری دنیا کو پتہ ہے. پوری دنیا میں یہ دفعہ 420 جو ہے یہ ایک ہی ہوتی ہے کہ فراڈ کی، کسی کے ساتھ دھوکہ کرنا یا فراڈ کرنا. اس کے تحت ان کو گرفتار کر لیا گیا. آج ان کو باقاعدہ جناب عدالت میں پیش کیا گیا جہاں پر ہینڈز کف ان کے نظر آ رہے ہیں، ہتھکڑی، اور وہ وکٹری کا نشان کہ ان کو کوئی بنا رہا تھا ویڈیو تو باقاعدہ انہوں نے وکٹری کا نشان بنایا کہ جناب جیت گئے ہیں، ہم جیت چکے ہیں. عدالت میں ان کو پیش کیا گیا. عدالت نے ان کا 2 روزہ جو جتنا انہوں نے وکٹری کا نشان بنایا تھا پتہ نہیں اچھا یار ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ وکٹری کا نشان نہ ہو، انہوں نے شاید بتایا ہو کہ میں 2 دن کے لیے ریمانڈ پہ جا رہا ہوں، حالانکہ اس وقت وہ عدالت میں جا رہے تھے، واپس نہیں آ رہے تھے. بہرحال ان کو عدالت میں پیش کیا گیا. 2 روز کا ان کا جسمانی ریمانڈ، جسمانی تو نہیں خیر ریمانڈ ان کا منظور کیا گیا اور پولیس کے حوالے کر دیا گیا ہے NCA کے. اب ان سے وہ تفتیش کریں گے. 2 دن کے بعد ان کو 19 اگست کو ان کو دوبارہ عدالت میں پیش کیا جائے گا. عدالت میں جو ان کے وکیل ہیں انہوں نے یہ موقف اختیار کیا کہ ڈکی بھائی کے ڈکنے کی وجہ جو ہے اس سے پہلے ان کے کوئی ایسا جرم ان پہ نہیں ہے، اگر ہے تو وہ ان کو بتایا گیا، ان پہ یہ ضمانتوں پر ہیں. اس میں ایک جرم ان کا بتایا گیا کہ موٹر وے پولیس نے ان کو ڈکا تھا جب اس وقت انہوں نے ایک ویڈیو بنائی تھی اپنی گاڑی کے سٹیئرنگ ویل کے اوپر پاؤں رکھ کر یہ گاڑی چلا رہے تھے پاؤں سے، اور
اس وقت سپیڈ گاڑی کی 200 دکھا رہے تھے. یعنی بھائی صاحب جو ہیں وہ اسٹیئرنگ کے اوپر ان کے پاؤں تھے اور ہاتھ سے وہ کیمرے سے اس کی ویڈیو بنا رہے تھے. بعد میں انہوں نے ایکسپلین کر دیا تھا اس بات کو ڈکی بھائی نے کہ میں نے پاؤں جو ہیں ڈیش بورڈ پہ رکھے ہوئے تھے, اسٹیئرنگ پہ نہیں تھے. یہ غلط بات ہے اور بالکل جھوٹا الزام ہے. میرے پاؤں جو ہیں وہ ڈیش بورڈ کے اوپر تھے, اسٹیئرنگ کے اوپر نہیں تھے. یعنی انہوں نے وہ اچھی طرح ایکسپلین کر دیا کہ پاؤں جو ہیں اسٹیئرنگ پر تو تھے ہی نہیں, ہوا میں ضرور ہوں گے یا ڈیش بورڈ پہ, اسٹیئرنگ پہ نہیں تھے. بہرحال تو اس میں وہ ضمانت پہ ہیں. اب یہ چونکہ ان کو بتایا نہیں گیا تھا, بعض لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ان کو پتہ تھا اور یہ ملک سے فرار ہونے کی کوشش کر رہے ہیں. میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ ڈکی بھائی اتنا دلیر آدمی ہے کہ اس کو پرواہ نہیں تھی اس کیس کی, اس کو نہیں پتہ ہوگا, وہ ویسے ہی دبئی جا رہا ہوگا. اب یہ تو لوگوں کی باتیں ہیں نا, جتنی مرضی بنا لیں کہ جناب فرار ہو رہے تھے, یہ ہو رہا تھا وہ. بہرحال یہ سارا کیس جو ہے ڈکی بھائی کا 294/420 کے تحت ایک گیمبلنگ یعنی جوئے کی ایپ کی پروموشن اور منی لانڈرنگ کے کیس میں. منی لانڈرنگ کا کیس تھوڑا سخت ہوتا ہے اور یہ جو 2 دفعات ہیں یہ ویسے کوئی بڑی دفعات نہیں ہیں. 420 کی پاکستان میں شاید ہر دوسرے آدمی کے اوپر لگی ہو یا لگ سکتی ہو, یہ یعنی کسی پہ بھی لگ سکتی ہے. اس کیس کی اب 19 تاریخ کو پتہ چلے گا کہ ڈکی بھائی جو ہیں وہ ضمانت لے لیتے ہیں, کیونکہ اگر ان کو جیل بھیج دیا گیا تو پھر اسی دن ضمانت اپلائی کی جا سکتی. نہ بھیجا گیا اور مزید ریمانڈ دیا گیا, پتہ نہیں اب کوئی اعلیٰ واردات ان کا فون, ان کا لیپ ٹاپ, ہر چیز جو ہے وہ پکڑ لی گئی ہے اور بتایا گیا ہے کہ اس میں جو یہ ایپس جن کی تشہیر کی گئی ہے ان کی ویڈیوز بھی ہیں اور ان کے ساتھ جو چیٹ ہے ان کی وہ بھی کافی انفارمیٹیو ہے. اس میں بہت کچھ ہے ان کو چارج کرنے کے لیے. سو لیٹس سی کہ کل کیا ہوتا ہے. تو ڈکی بھائی کی جو ڈکنے کی خبر تھی وہ اتنی ہی تھی میرے پاس. اگر کوئی مزید خبر آئی تو آپ سے شیئر کریں گے. مجھے دیں اجازت. اللہ حافظ.